إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ہر بت کو آپ اہل علم سے علمی دروس سنتے رہتے ہیں اور یہ ایک مبارک سلسلہ ہے. اللہ کرے ہمیشہ یہ قائم رہے. کافی دن ہو گئے تھے جامع مسجد اقصی کی تعمیرات کے حوالے سے معلومات رہتا ہوں. چلو ایک ترتیب بن گئی. میں نے کہا اسے بھی دیکھ لوں گا انشاءاللہ. ساتھیوں سے ملاقات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ہمارے جس عزیز نے نمازوں کے حوالے سے ایک نعمت بدل جگہ کا بندوبست کر دیا, اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. میں ایک اثر سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ کو پیش کر دیتا ہوں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا اور مرکزی تعارف یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہے. کسی شخص کا اس سے بڑھ کے کوئی اور تعارف نہیں ہو سکتا. ان کا ایک تعارف ضمن یہ بھی ہے کہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ معلوم کرتے تھے تو شرک کے حوالے سے, بدعت کے حوالے سے, حرام کے حوالے سے, فتنوں کے حوالے سے ان کا سوال ہوتا تھا. ایک مرتبہ کچھ صحابہ نے ان پر اعتراض کیا کہ آج تک آپ کی زبان سے توحید کے متعلق کوئی سوال نہیں آیا, سنت کے حوالے سے کوئی آپ نے مسئلہ نہیں پوچھا, کبھی آپ نے حلال کی تفصیل معلوم نہیں کی, جبکہ آپ کے علاوہ ہر آدمی توحید کے متعلق پوچھتا ہے, سنت کے متعلق.
آپ کو جب بھی ہم نے دیکھا، جب بھی آپ کا سوال آیا، وہ شرک کے حوالے سے تھا، بدعت کے حوالے سے تھا، فطروں کے حوالے سے تھا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں شرک سے بچنے کے لیے، بدعت سے بچنے کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے، فطروں سے بچنے کے لیے ان کے متعلق معلومات دیتا ہے۔ اور جب تک بندے کو پتہ نہ ہو کہ شرک کیا ہے تو بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بدعت ہے کیا؟ جب تک علم نہ ہو کیسے بچے گا؟ کیا چیزیں حرام ہیں، کیا کام ناجائز ہے، جب تک ان کے متعلق علم نہ ہو بندہ کیسے بچے گا؟ اس لیے ان چیزوں کی پہچان کے لیے میں سوالات کرتا رہتا ہوں۔ ان کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ تمام صحابہ کرام میں رضوان اللہ علیہم میں یہ واحد صحابی ہیں جن کو سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ سر النبی، سر النبی کا مطلب یہ ہے نبی علیہ السلام کے رازدان۔ یہ ان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، شرف کی بات ہے۔ پورے صحابہ میں یہ واحد صحابی ہیں جو نبی علیہ السلام کے رازدان ہیں۔ کس چیز کے رازدان ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو مدینہ اور مدینہ کے قرب و جوار میں رہنے والے منافقین کی لسٹ بتا دی تھی کہ مدینے کی سرزمین میں کون کون منافق ہے، مدینے کے ارد گرد کون کون منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ایک ایک منافق کا نام بتا دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اگرچہ اللہ نے منع کیا عمومی طور پر آپ کسی کو نہیں بتا سکتے، لیکن اللہ کی طرف سے ایک امانت تھی، اس امانت کے لیے اس امت میں سے کسی امین کا انتخاب کرنا تھا۔ تو ایک دن نبی علیہ السلام اکیلے لے گئے حذیفہ بن یمان کو رضی اللہ عنہ، اور جتنے منافقین تھے ان کی فہرست حذیفہ بن یمان کو بتا دی، اس شرط کے ساتھ کہ آپ نے کسی کو نہیں بتانا، حتیٰ کہ ایک موقع پر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تھا، حذیفہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھے منافقین کی فہرست بتا دیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر میں آپ کو بتاتا ہوں تو پھر رازدانی کس چیز کا نام ہے؟ یہ ایک اعزاز ہے کہ میں سر النبی ہوں، اللہ کے نبی کا رازدار ہوں۔ اگر آپ کو بتا دیتا ہوں تو رازدانی کہاں رہے گی؟ تو سیدنا عمر نے فرمایا تھا، اچھا ایک درخواست تو مان لیں، خالی مجھے یہ بتا دیں منافقین کی لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں؟
تو سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جی ہاں، منافقین کی لسٹ میں آپ کا نام نہیں۔ قیامت تک جتنے فتنے آ چکے ہیں یا آنے ہیں، جن فتنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سامنے وحی کی شکل میں واضح کر دیا، جتنے فتنے بھی آنے، فتنوں کے متعلق نبی علیہ السلام کی جتنی بھی احادیث ہیں، ان احادیث میں سے اکثر حدیثوں کے راوی یہ حذیفہ بن یمان ہے رضی اللہ عنہ۔ اس لیے فتنوں کے متعلق حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو احادیث ہے، جو مرفوع ہیں، جو موقوف ہیں، وہ بھی مرفوع کے حکم میں، کیونکہ کوئی صحابی، کوئی امتی آنے والے حالات سے باخبر نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کو وحی کے ذریعے اطلاع ملتی ہے، کیونکہ یہ سر النبی ہیں، اس لیے ان سے منسوب جتنی احادیث مرفوع ہیں وہ تو مرفوع ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ جن احادیث میں صراحت کے ساتھ رفع کا ذکر نہیں ہے، یعنی موقوف ہیں، وہ بھی اگرچہ الفاظ کے لحاظ سے موقوف ہیں لیکن مرفوع کے حکم میں۔ تو ایک موقوف روایت آپ کو میں سنا دیتا ہوں، اسے آپ یاد رکھیں، جسے امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر ذکر کیا ہے۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، یہ اب حدیث شروع ہو رہی، مرفوع نہیں موقوف، والذی نفسی بیدی، فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں حذیفہ بن یمان کی جان ہے۔ نبی علیہ السلام بھی جب قسم اٹھاتے تو کیا فرماتے؟ والذی نفس محمد بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ یہی امت کے سامنے واضح کرتے کہ میں تو اپنی جان کا بھی مالک نہیں، میری جان بھی میرے اختیار میں نہیں، میری جان بھی اللہ کے اختیار میں۔ حذیفہ بن یمان بھی قسم اٹھا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تو مختار کل وہ ہے جس کے اختیار میں ہر چیز ہے، اور وہ ایک اللہ کی ذات۔ آگے فرماتے ہیں لَتَظْهَرُنَّ الْبِدَعُ، ان قریب لوگوں، ان قریب اس امت میں بدعات کا عروج شروع ہو جائے، بدعتوں کا عروج شروع ہو جائے۔ اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے حذیفہ بن یمان نے کیا کیا؟ 2 پتھر منگوائے، 2 پتھر منگوائے، اور ایک پتھر کو دوسرے پتھر کے اوپر رکھا،
اور پھر مجلس میں موجود لوگوں سے کہا ذرا ان دو پتھروں کے بیچ میں دیکھو کوئی روشنی نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا کہ پتھر کے اوپر پتھر آ گیا، اب تو اندھیرا ہو گیا، تاریکی چھا گئی، اب روشنی کہاں ہو؟ پتھر کے اوپر پتھر آ گئی۔ پھر بھی دیکھو، مجلس کے لوگ دیکھتے رہے، ایک جگہ سے تھوڑا سا پتھر اٹھا ہوا تھا تو تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی، معمولی سی۔ لوگوں نے کہا بس معمولی سی ایک جگہ پر روشنی ہے، باقی تو اندھیرا ہے۔ فرمایا اس امت پر ایک وقت آنے والا ہے جس وقت بدعات سنت پر اس قدر غالب ہوں گی جس طرح یہ تاریکی روشنی پر غالب ہے۔ اللہ بدعات کا عروج ہوگا، عروج ہوگا۔ ہر علاقے میں، ہر قوم میں، ہر برادری میں عملی اعتبار سے بدعت غالب نظر آئے گی، غالب نظر آئے گی، اکثریت ہو۔ حتی لا یرا منہ الحق، بدعت کا اتنا عروج ہو جائے گا کہ حق جو ہے، سنت جو ہے، وہ دکھائی بھی نہیں دے گی۔ سنت اور بدعت کے درمیان جو تمیز ہے، تمیز وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، یہ فرق مٹ جائے گا۔ اور سنت کا وجود معاشرے میں اتنا ہوگا ما قدر بین ہذین الشجرین من النور، جتنا ان دو پتھروں کے درمیان تمہیں اندھیرے کے مقابلے میں روشنی نظر آتی ہے، وقت اس امت پر آنے والا ہے بدعات کے مقابلے میں اتنا ہی سنت نظر آئے گی۔ آج رک کر تھوڑا سا ہم غور کریں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف قبیلوں کے ساتھ، برادریوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ ہر شخص اپنی قوم میں، اپنی برادری میں نگاہ ڈالے اور پھر فیصلہ کرے کہ حذیفہ بن یمان جو کچھ کہہ رہے ہیں، یہ بات آج ہمارے اس دور میں فٹ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ غلبہ کس چیز کا نظر آ رہا ہے؟ ہر قوم برادری میں اکثریت کس کی زد میں ہے؟ بدعات کی یا سنت پر عمل پیرا ہے؟ غور کریں۔ یہ روایت میں نے کہا اگرچہ موقوف ہے، مرفوع کے حکم میں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے
اگر یہ مرفوع کے حکم میں ہے جیسا کہ اہل علم نے کہا ہے تو گویا آج کے اس دور کو لگتا ایسا ہے کہ ہمارے اس نقشے کو پیغمبر کے سامنے پیش کیا گیا. 100% آج ہمارے طور پر یہ روایت فٹ آ رہی ہے. حتیٰ کہ فرماتے ہیں اذا ترک منہ شیء اذا ترک منہ شیء. آپ غور کریں حتیٰ اذا ترک منہ شیء. صورتحال ایسی بن جائے گی. ان الفاظ کا مفہوم یہ ہے اگر کسی قوم میں کسی برادری میں کسی قبیلے میں کوئی شخص جس کو اللہ تعالیٰ ہمت دے گا جرأت دے گا اور آنکھیں کھولے گا سنت اور بدعت کے درمیان فرق کرے گا اور دیکھے گا کہ میں کہاں ہوں کیا کر رہا ہوں. میں تو خوش فہمی میں تھا میری خوشی سنت کے مطابق میری غمی سنت کے مطابق لیکن لگتا ایسا ہے میری تو خوشی بھی بدعت میں ہے میری تو غمی بھی بدعت میں ہے. میں نے تو اپنی ہر خوشی کو بدعت کے ذریعے بنایا ہوا ہے اور میری غمی بھی جتنی ہے اس میں بھی سب بدعت ہے. اگر کسی میں یہ ہمت ہو جائے گی اور کھڑے ہو کر یہ فرق کرے یہ کیا کرنا پیدائش سے لے کر وفات تک کے معاملات یہ کیسے جا رہے میں اپنے باپ اپنی ماں کے مرنے پر کیا کر رہا ہوں. میرے یہ امور چاہے وہ تیجے کی شکل میں ہو 40ویں کی شکل میں ہو 11ویں کی شکل میں ہو 40ویں کی شکل میں ہو عرس کی شکل میں ہو یہ میں کیا کر رہا ہوں. اگر اس میں ہمت ہوگی اور فرق کرے گا اور اپنے کسی معاملے میں اس کو چھوڑ دے گا آج کے بعد ایسا میرے ہاں نہیں ہوگا. قوم میں برادری میں کھڑے ہو کہے گا ٹھیک ہے ابو فوت ہو گئے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے اب تیسرے دن کل کی انتظار نہیں کرنا. کسی میں ہمت ہوگی جرأت ہوگی اعلان کر دے گا کوئی انتظار نہیں کرنی. قالو اس طرح کی بات کرنے والے کے بارے قوم کے لوگ کیا کہیں گے توری قصدی سنت اس بدبخت نے شریعت کو چھوڑ دیا نئی چیز اپنا لی حتیٰ کہ اس بدعت کو چونکہ وہ درجہ دیں گے سنت کا یہ کہہ دیں گے توری قصدی سنت اوے سنت کو چھوڑ دیا یہ بڑا عالم آ گیا اس کو دین کا پتہ ہے کہ باپ دادا نہیں جانتے تھے تو سنت کیا ہے. کیا وہ سارے جہنمی ہو گئے ان کے عمل خراب ہو گئے. لوگ جمع ہو کر اس شخص کے بارے یہ کہیں گے جو بدعت کو چھوڑ کے سنت کو بنائے گا اس کے بارے کہا جائے گا دیکھو سنت کو چھوڑ دیا
لیے سنت کے لفظ کے ساتھ ان کی محبت قائم ہوگی، بس سنت کے لفظ سے محبت ہوگی، پیار ہوگا، اور وہ یہ سمجھیں کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں سنت ہے، حالانکہ ان کی زندگی بدعات میں گزری ہوگی۔ اس روایت کے ایک ہی لفظ پر آپ غور کریں، پورا آج کے اس دور کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اگلی بات سنیں، اس کا مطلب یہ ہوا یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس قدر فتنوں کا دور ہے کہ آج کے اس دور میں شرک اور توحید کو اس طرح خط مت کر دیا گیا ہے، الگ کرنا عجیب ہو گئی ہے، مشکل ہو گئی۔ سنت اور بدعت کو، ان دونوں کو ملا کر اس قدر کھچڑی پکائی گئی ہے کہ ایک آدمی کا اس کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ حلال و حرام کو اس طرح ملا دیا گیا ہے، اب یہ فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے حلال کے حرام کے، جائز اور ناجائز کا معاملہ بھی ایسے ہی کر دیا۔ اس لیے حالات کا، وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اہل علم کے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر زمین کے کسی خطے پر اہل علم موجود ہیں، اس علاقے کے لوگوں کے لیے یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اپنے قیمتی اوقات میں سے ایک ترتیب بنا کر رکھیں کہ اہل علم سے ملنا ہے، ان سے استفادہ کرنا ہے، عقیدے کے متعلق، دین مسائل کے متعلق خود محقق یا مجتہد فقیہ بننے کی کوشش نہیں کرنی، اور موجودہ دور میں اپنے آپ کو خود ساختہ محققین کہلانے والوں کے رسائل سے، لٹریچر سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ ایک خطرناک جال ہے، جو پرندہ بھی اس جال میں پھنس گیا وہ مر تو سکتا ہے، نکل نہیں سکتا۔ یہ ایک فریب ہے، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، پلاننگ کے تحت یہ جال بچھائے جا رہے ہیں، سیدھے سادے مسلمانوں کو اس جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ جو پھنس گیا، عقیدہ برباد، عمل برباد، غیرت برباد، دینی غیرت نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو بہت ہی بہتر پاتا ہوں، میرے علم میں ہے کہ آپ الحمدللہ باوجود اس کے کہ دنیا کے امور میں مصروف ہیں، لیکن پھر بھی مستقل اہل علم کے ساتھ آپ رابطے میں رہتے ہیں، اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ چھوٹی سی بات بھی اگر آپ کے ذہن میں آئے، اس خلش کو دور کرنے کے لیے بھی آپ اہل علم سے رابطے میں رہتے ہیں، اور کبھی بھی اس ترتیب سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھتے۔ میں اس بات کو تھوڑا سا اور بھی آگے چلاتا، لیکن گفتگو کے دوران ہماری جماعت کے ممتاز عالم دین محترم شیخ عبد الرحمن شاہین صاحب حافظہ اللہ تشریف لائے ہیں، میں اس سے درخواست کرتا ہوں کچھ چند نصیحتیں اختصار کے ساتھ وہ بھی ہمیں سنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔